अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान एम रजा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो गुलबर्ग ग्रीन के मुतल्लिक बड़ी एक तफसीली वीडियो होगी। गुलबर्ग ग्रीन नाजरीन IB कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, हमारा मुल्की सलामती का एक इदारा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उसके जेरे इंतजाम यानी वहां से ही उनके जो मुलाजमीन है उन्हीं में से एक बॉडी बनती है और वो इसके इंतजामी अमूर चलाते हैं। अब चूंकि इस सोसाइटी का इलेक्शन होने जा रहा है तो हम एक नजर डालेंगे जो कि इस वक्त जो कमेटी थी जिसने अभी इलेक्शन भी इसमें कॉन्टेस्ट भी करना है और जो उनकी पिछली कारकर्दगी है उस पर एक तफसीली रिपोर्ट हम पेश करेंगे और इस सिलसिले को हम रोकेंगे नहीं। इसके लिए कुछ इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी के जो ख्यालात हैं, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, वो भी हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी इस रिपोर्ट की तफसील की तरफ जाएं तो आप चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, मैं बहुत अरसा एक बीमारी से गुजरा हूँ। अभी भी तबीयत बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए, लेकिन ये है कि रिकवरी चल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जो गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी है, जो मौजूदा मुल्की हालात इस वक्त जो प्रॉपर्टी का डाउनफॉल चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बशमूल बैरिया टाउन और बड़े बड़े दीगर बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त बिल्कुल खस्ता हाली की तरफ चल रहे हैं। जो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इन बड़ी सोसाइटियों के अंदर आकर बड़ा नुकसान किया, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिन्होंने अपनी जो इंतजामी कमेटी है उनको इस तरह उनके तजर्बे से, उनके मशवरे से इस तरह चलाया कि इस बुरे हालात के अंदर भी उन्होंने सोसाइटी के जो इंतजामी अमूर थे वो इस ऐसन तरीके से चलाए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो शख्सियत है जनाब शुजातुल्लाह कुरैशी, जो कि जिस तरीके से मौजूदा सिचुएशन है जहां पर कोई चीज प्रॉपर्टी की बिक नहीं रही, बड़े फजूल से टैक्स लगाकर इस शोबे को बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ चला दिया है हमारे कुछ हुक्मरानों ने। लेकिन वो ये नहीं समझते कि क्या IMF के मामलात क्या प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह करने से आपके ठीक होंगे। तो ये सरासर उनकी एक खाम ख्याली है, क्योंकि इस सेक्टर को चलाने में ही भलाई होगी, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर आपका उसी सूरत ही मुल्क के अंदर आएगा पैसा लेके जब उसको पता होगा कि यहाँ पर वो सारी सहूलतें मौजूद हैं। तो बहरहाल ऐसे हालात में शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने जिस तरीके से अपनी कमेटी के साथ मिलकर इन हालात का मुकाबला किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो मैं आपको साबित करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी सोसाइटी होने का इस्लामाबाद के अंदर इसको एजाज हासिल है, जिसके अंदर सैकड़ों के हिसाब से लोग काम करते हैं। मेरा मतलब वहां पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है या उनकी मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, फिर उनकी तनख्वाहें पूरी करनी। जब आप के प्रोजेक्ट में कोई चीज सेल परचेज में स्लो हो जाए तो ऐसे हालात में एक दानश्वर इंसान जो कि शुजातुल्लाह कुरैशी साहब जैसा ही इन मामलात से निपट सकता है। बहरहाल उनकी मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने अपने तजर्बे से, अपनी फहमो फरासत से और अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरीके से इस बहरान का मुकाबला किया है, नाजरीन इसकी कोई मिसाल बिल्कुल नहीं मिलती हमें। तो इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी होने का एजाज भी हासिल है। इस सोसाइटी के अंदर जो जमीनों की खरीदारी के मामलात थे, जो इसको इनके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, मैं उनका वो बार बार हमें कहते हैं कि मेरा नाम आप ना लें, कोई ऐसी बात नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है। लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल बजा है कि टीम वर्क के साथ साथ जो जमीनों की कमेटी के हेड हैं उन्होंने जिस तरीके से शुजातुल्लाह कुरैशी साहब के साथ मिलकर जमीनों के मामलात हल किए हैं वो भी अपनी मिसाल आप हैं। नाज़रीन, ये वाहद कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर जितनी यानी जमीन है उतने ही मेंबरान के प्लॉट हैं, यानी कोई शॉर्टफॉल नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि कुछ तरक्याती काम जो है वो स्लो इस वजह से हो गए क्योंकि फंड्स की कमी हर जगह पे हुई। क्योंकि जब सेल परचेज सोसाइटियों का काम यही है कि जब कुछ चीजें बिकती हैं
تو اس کے لیے انسٹالمنٹ آتی ہے، لوگوں کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، تو وہ انسٹالمنٹ جب پاس آتی ہیں تو پھر آگے ترقیاتی کام بھی سپیڈ کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال شجاعت اللہ قریشی صاحب اور جو زمینوں کی کمیٹی ہے ان کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے اتنی خدمت کی ہے، ناظرین ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ رات کے 1-2 بجے بیٹھ کر ان لوگوں نے ممبران کو راضی کرنے کے لیے اپنا ٹائم بھی دیا، اپنی صحت نہیں دیکھی، اور دن رات کوشش کر کے انہوں نے زمینوں کے معاملات کلیئر کیے۔ اسلام آباد کے اندر آپ کو پتا ہوگا شاید، اسلام آباد کے اندر زمینوں کے معاملات ناظرین بڑے کریٹیکل ہیں، مطلب 5-5 6-6 7-7 لوگ ہوتے ہیں، وراثتی ان کی چیزیں ہیں، ایک بندے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو دوسرا جا کے کورٹ میں سٹے لینا، پھر یہ ریونیو کے ساتھ مل کر انہوں نے جس طریقے سے کورٹوں میں جا کے ان لوگوں کو راضی کیا، پھر ان سے زمینیں حاصل کی، یہ ایک ان کا منفرد اور بہترین کارنامہ ہے شجاعت اللہ قریشی اور ان کی ٹیم کا۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہم ان کے چلتے ہیں پروجیکٹس کی طرف، تو ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے کہ ایک 7 سٹار ہوٹل جو کہ 100 اس کی برانچز ہوں اور وہ دنیا کے 35 ممالک کے اندر ایک زبردست طریقے سے فعال طریقے سے کام کر رہا ہو اور بڑا نام ہو، ایسے ہوٹل کی ایک برانچ کو اپنی سوسائٹی کے اندر لانا یہ بڑا کمال ہے۔ یعنی 7 سٹار ہوٹل ناظرین آپ یاد رکھیے گا، پاکستان میں اس سے پہلے دعوے تو کلیم تو لوگ کرتے ہوں گے لیکن 7 سٹار ہوٹل اس کے پہلے پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ شجاعت اللہ قریشی صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر JW میریٹ کی ٹیم کے ساتھ جن کی آگے ان کی جو لیڈ کر رہے تھے مسٹر علی، ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا جو کہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اس پر ورکنگ جاری ہے۔ یہ سہولت بھی ممبران کو اسی ایگزیکٹو باڈی نے دی جو اس وقت موجود ہے، اور اس نے اپنا ٹینور پورا کیا ہے اور اگلے الیکشن میں بھی وہ جا رہے ہیں۔ تو میرا یہ بتانے کا مقصد جو ہمارے ان کے جو ممبران ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ٹیم کام کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے جو خواب ہیں ان کو حقیقت میں جو بدلیں گے وہ یہی لوگ ہیں۔ بہرحال JW میریٹ جو ہے انشاءاللہ تکمیل کی طرف چل پڑے گا۔ پھر ناظرین اس کے علاوہ ایک پانی کا جو اسلام آباد کے اندر چونکہ پانی کی بہت شدید قلت ہے، تو اس کے لیے ایک انہوں نے بہت ویژن کے ساتھ ایک لیک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آگے تھوڑا سا جائیں گے تو آپ کو وہ نظر آئے گی، وہ انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے جس میں پانی سٹاک کیا جائے گا، پھر جب پانی کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر جو لیول ہے پانی کا وہ بھی اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر چونکہ آبادی بہت بڑھے گی، بڑے پروجیکٹ ہیں یہ، اور سب سے جو بڑی ان کی ڈبل روڈ ہے، جو سب سے لمبی اسلام آباد میں کی سوسائٹی کی ڈبل روڈ ہے، تو وہ بھی اسی ٹیم کا ایک کارنامہ ہے۔ چونکہ پانی جب پورا ہو جائے گا تو وہ پھر ضروریات زندگی کے لیے پانی تو اسی طرح ہی ضروری ہے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، پانی اتنا ضروری ہے۔ تو پانی کے لیے ان کی بہترین اور دانشور جو ایگزیکٹو باڈی تھی، ساری کی ساری باڈی کی میں تعریف کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ شجاعت اللہ قریشی صاحب کی قیادت میں انہوں نے کمال کام کیا ہے کہ پانی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ پھر ناظرین موجودہ جو ملکی حالات ہیں اس پر کچھ فنڈز کی کمی آ گئی، کچھ جو ڈیلے کی طرف منصوبے گئے تھے جس میں جیسے کہ ڈریم ہائٹس ہے، تو اس میں کچھ سرچارج سوسائٹی نے سوچا کہ ہمارے پاس چونکہ فنڈز کی کمی ہے، چونکہ آگے را مٹیریل مہنگا ہو چکا ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، تو جتنے سستے یہ فلیٹس اپنے ممبران کو دیے تھے تو اب جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں ان کو پورا کرنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے اس پر تھوڑے سے سرچارج بھی لگائے جو کہ ممبران کے اندر ان کے اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا۔ ممبران کو ترجیح دیتے ہوئے شجاعت اللہ قریشی اور ان کی ٹیم نے نہ صرف وہ سرچارج واپس لیے، اور اب چونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا امتحان آ گیا کہ کس طرح فنڈز کا ارینج کر کے اس کو ہم ڈریم ہائٹس جو ہے جو منصوبہ ممبران کے لیے اسپیشلی بنایا گیا ہے تو اس کو ہم پورا کریں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو ناظرین بہت سی اور ایسی کوالٹیز ہیں، انہوں نے نئے نئے جو بلاکس کیے تاکہ جو ضروریات ہیں وہ جتنی ممبران کی ہے اس سے بڑھ کے ان کو سہولتیں مل سکے۔ پھر ویلفیئر کے بڑے کام کیے، مطلب
جو شہید جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ان کے سارے پیسے معاف کیے، ڈیوز معاف کیے، آگے چل کے بھی بڑی سہولتیں دینے جا رہے ہیں یہ اپنے ممبران کو. تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ تجربے کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں دوبارہ بھی انہی لوگوں کو آنا چاہیے. میں ممبران سے گزارش کروں گا کہ یہ اتنے بڑے منصوبے، پھر اس کے علاوہ میں گنتا جاؤں تو ناظرین یہ ویڈیو کا جو پلیٹ فارم ہے بڑا کم ہو جائے گا. فٹ بال گراؤنڈ ہے جو کہ وہاں پر صحت کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے انہوں نے وہ ایک سہولت پیدا کی. پھر اس کے علاوہ اور جو بڑے بڑے منصوبے ہیں مختلف ممالک کے اندر جا کر ایگزیبیشن بھی کی ہیں تاکہ جلد از جلد فنڈ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ممبران کو جلدی ڈیلیورنس مل سکے. تو یہ سارا کریڈٹ شجاعت اللہ قریشی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. تو میں آپ کو اسی ویڈیو کے توسط سے بتاؤں گا کچھ اوورسیز ایک ہمارا وزٹ ہے تو میں مختلف کمیونٹی کے خیالات بھی بتاؤں گا کہ اس وقت سارے پروجیکٹ ڈیڈ پڑے ہیں بشمول بیریا ٹاؤن. میں باوثوق ذرائع سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کسی پر سوسائٹی پر اعتماد اس وقت کسی کو ہے تو وہ ہے گلبرگ گرین یعنی آئی بی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، آئی بی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. تو بہرحال یہ سارا کریڈٹ سارا سیرا شجاعت اللہ قریشی صاحب کو جاتا ہے. اگلی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ ہم کسی اور ایک ملک کے ہمارا پروگرام بن رہا ہے، اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے، وہاں کا جو ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار کرنے والے پاکستانی ہماری کمیونٹی ہے تو ان کے خیالات بھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ شجاعت اللہ قریشی اور گلبرگ گرین کے متعلق کیا کہتے ہیں. تو آپ انہی کی ٹیم کو ووٹ دیجئے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے سارے خواب انشاءاللہ پورے ہوں گے کیونکہ شجاعت اللہ قریشی اور ان کی ٹیم ہی یہ سارے منصوبے مکمل کر رہے گی. یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.